عواقب المعاصی میں سے ایک یہ بھی ہے وقوع العبد فی بئر الحسرات، بندہ حسرتوں کے کنویں میں جا گرتا ہے. حسرتیں ہی حسرتیں، کاش میرے پاس ایسی گاڑی ہوتی، ایسی کوٹھی ہوتی، ایسی بیوی ہوتی. روز حسرت ہوتی ہے اس کے دل میں. اللہ تعالیٰ حسرتوں کے کنویں میں اس کو گرا دیتے ہیں، اور اس بیچارے کی حسرتیں کبھی پوری نہیں ہوتی. عورت ہے، بے پردہ ہے، اب اس کے دل میں حسرت، کاش میرا خاوند ایسا ہوتا، کاش میرے گھر کے اندر رزق اتنا زیادہ ہوتا. وہ حسرتیں ہی ہوتی ہیں بیچاری کے دل میں، اطمینان قلب نصیب نہیں ہوتا. پھر فرمایا کہ نقصان رزق ہی، گناہوں کی وجہ سے بندے کے رزق کو کم کر دیا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ان العبد یحرم الرزق بذنب یصیبہ، گناہوں کی وجہ سے بندے کو جو رزق پہنچنا تھا اللہ تعالیٰ اس رزق کو کم فرما دیتے ہیں. اب آتے ہیں جی حضرت کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں، لگتا ہے کسی نے کاروبار باندھ دیا ہے. کاروبار کوئی نہیں باندھ سکتا، یہ رزق کا معاملہ اللہ کے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، انسانوں کے درمیان رزق کو ہم نے تقسیم فرمایا. اللہ تعالیٰ اگر دے تو کوئی روک سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر نہ دے تو کوئی لے نہیں سکتا. تو یہ خواہ کی بات ہے، کسی نے کاروبار باندھ دیا، لوگوں کو چھوٹا خدا بنانے کے کیا فائدہ؟ چھوٹا خدا نہ سمجھو کسی کو کہ جی پھوپھی نے رزق باندھ دیا ہے، عامل نے رزق باندھ دیا ہے. اور اللہ کے بندے، کسی نے رزق نہیں باندھا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے رازق کائنات نے ہمارے رزق کو گھٹا دیا ہے. کہتے ہیں جی بکری کو نہیں ہوتی، بیٹھ بیٹھ کے سارا دن آ جاتے ہیں، اور جی بس سودا ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے. اور جی بچی کے رشتے آتے تو بڑے ہیں، فائنل نہیں ہوتا. یہ بھی تو رزق ہے نا کہ بیٹی کو مناسب رشتہ مل جائے. تو یہ گناہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، جس کی وجہ سے یہ بندشیں ہوتی ہیں. اگر ہم سچی توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت ہمارے رزق کی ان کوتاہیوں کو ختم فرما کے ہمیں سکون والا رزق عطا فرما دے. اچھا، یہاں ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، کئی شرابی کبابی دانی ہوتے ہیں اور پیسہ بھی بڑا ہوتا ہے، تو وہ حلال کا رزق کبھی نہیں ہوتا. یہ یقین کر لینا، ایسے لوگوں کو پاس اگر پیسہ بڑا ہوتا ہے تو وہ سارا کا سارا حرام کا پیسہ ہوتا ہے، مشتبہ پیسہ ہوتا ہے. حلال کا رزق کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ معصیت کر رہا ہو اور اس کو کھلا حلال رزق مل جائے. نہیں، اس کی غفلت بتا رہی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم لوگوں کے مال کے مصرف سے ان کے مال کی آمد کا اندازہ لگا لیتے ہیں. لوگوں کے مال کے مصارف سے ان کی آمد کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ حلال کا رزق ہے یا نہیں. اس لیے کہ حلال کا رزق ہوگا تو نیک کاموں پر لگے گا، حرام کا ہوگا تو گناہوں میں صرف ہو رہا ہوگا.